عائشہ صاحبہ یہ بتائیں کہ صدر آصف علی زرداری اور پاکستانی فوج کے درمیان تعلقات آج کل کچھ کھچے کھچے سے دکھائی دے رہے ہیں، تو اس کا پس منظر محض کیری لوگر بل ہی تھا یا اور کچھ بھی ہے؟ میرے خیال میں جی کھچاؤ تو کیری لوگر سے پہلے کا ہے، مطلب یہ کہ ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا ناراضگی کا دونوں طرف، جب یہ لائرز موومنٹ ہوئی اور اس میں جو آخری پھر جو ڈیسیجن تھا کہ کیا کرنا ہے مارچ کا، تو اور اس میں جو کردار آرمی چیف نے کیا تھا، اور میرے خیال میں ذرا تھوڑا سا اس سے بھی پہلے چلیں تو یا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ممبئی کے جو اٹیکس ہوئے اور اس کے آس پاس جو انڈیا کو آفرز کی آصف علی زرداری نے، نو نیوکلیئر فرسٹ یوز اور اس قسم کی چیزیں، میں کہ یہ وہ ایریاز ہیں جو کہ فوج ہمیشہ اپنی سمجھتی ہے جہاں جس پہ اجارہ داری ان کی ہے، تو ان ایریاز میں انہوں نے ایک ڈیسیژن میکنگ کی جو کہ کسی پروسیس یا پروسیجر کو فالو کو سامنے رکھے بغیر، یہ اور بات ہے کہ مشرف کے دوران بھی یہی ہوتا تھا کہ کوئی پروسیس نہیں تھا ڈیسیژن میکنگ کا اور بڑے بڑے فیصلے کر لیے جاتے تھے، لیکن چونکہ سولین ہیں تو میرے خیال میں برداشت کم تھی، اور پھر جو جسے کہتے ہیں نا کہ آخری کیل جو تھا وہ یہ کیری لوگر ثابت ہوا، جس میں ایک یہ واضح ہو کے سامنے آیا کہ جو سولین گورنمنٹ تھی وہ ڈائریکٹ جو ہے اپنے روابط امریکہ کے ساتھ رکھنا چاہ رہی تھی۔ پہلی دفعہ ہوا کہ امریکہ نے سولین گورنمنٹ سے ڈائریکٹلی بات کی فوج کو ایک طرف کر کے، تو یہ سب چیزیں تھیں جس کی وجہ سے جھگڑا جو ہے وہ بالکل نظر آتا ہے۔ عائشہ صاحبہ کیا یہ صدر زرداری سے جو فوج کی اکتاہٹ اتنی جلدی دکھائی دے رہی ہے، اس کی کیا وجہ ان کا امریکہ کی طرف جھکاؤ بھی ہے؟ دیکھیں جی یہ تو بالکل ایک ان کی اسیسمنٹ ہے، اور ہوا بھی یہ کہ زرداری صاحب نے بجائے کہ وہ کچھ انسٹیٹیوشنز کھڑے کرتے، مثلا یہ کہ میرے خیال میں کوئی بھی سویلین حکومت کبھی بھی فوج کو نیچا نہیں دکھا سکتی، اس کو اپنے مقابلے میں کم نہیں کر سکتی اس کی طاقت کو، جب تک منسٹری آف ڈیفنس میں روح نہ پھونکی جائے۔ اس کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، سویلین ادارہ ہے لیکن یہ بڑا ملٹرائزڈ ہے، تو وہ انسٹیٹیوشنل اقدام نے اٹھانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اپنی ڈپینڈنسی امریکہ پہ، واشنگٹن پہ رکھی کہ شاید وہ ڈائریکٹلی ان پہ پریشر ڈالیں گے، اور یہی غلطی ہے۔ زرداری صاحب کا فارمولا یہ تھا کہ واشنگٹن کو باور کرایا جائے کہ وہ سویلین حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں، ان پہ بوجھ ڈالیں، لیکن میرے خیال میں یہ نہیں چل سکا۔ یہ صدر زرداری کے خلاف جو بعض میڈیا میں کے حلقوں میں ایک مہم سی چل رہی ہے، آپ کے خیال میں اس میں ان کے مخالفین کے علاوہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا کتنا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ میں جی آپ کو صرف ایک قصہ سنا سکتی ہوں کہ ابھی بالکل چند دن ہوئے ایک خاتون ملی، انہوں نے کہا کہ جی بڑے صاحب، ان کا مطلب تھا زرداری صاحب کب جائیں گے؟ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی آپ کو کیا جلدی ہے کہ وہ جائیں؟ کہ نہیں جی وہ بہت کرپٹ ہیں۔ میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ وہ اتنے ہی کرپٹ ہیں شاید جتنے کہ شاید گیلانی صاحب یا ان کی فیملی، تو یہاں آپ ایک کی چھپا رہے ہیں، ایک کی کرپشن بتا رہے ہیں، جو آگے بیٹھے ہیں انتظار میں شاید ان کی بھی کرپشن کے وہی حالات ہیں، اور جب یہ چلے جائیں گے سارے اور پھر وردی والے آئیں گے وہ بھی ویسے ہی کرتے ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ حزب اختلاف کی جو جماعت ہے مسلم لیگ نون، انہوں نے جو اب تک کہا ہے کہ وہ جمہوری حکومت گرانے میں کوئی کردار ادا نہیں کریں گے، تو اس کی وجہ سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو اگر تاخیر ہو رہی ہے زرداری حکومت کو ہٹانے میں، اس میں ایک مسئلہ ان کے مخالفین کو یہ بھی درپیش ہے کہ ان کے پاس دوسری کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی دوسرا سیاستدان نہیں ہے؟ میرے خیال میں جی ایک تو آپشن کا مسئلہ ہے، دوسرا یہ کہ تھوڑا سا ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ابھی وہ لگے ہوئے ہیں، کچھ ڈسٹریکٹڈ ہیں۔ ابھی یہ وار آن ٹیرر جو ہو رہی، وزیرستان میں آپریشن ہو رہا ہے، اس کے بعد سنا ہے اورکزئی کی طرف دھیان کریں گے، کچھ امریکہ کی طرف سے بھی پریشر آ رہا ہے، تو ابھی تھوڑے سے وہ کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہے اس مسئلے پہ، لیکن یہ ہے کہ ایک جو بیسٹ کیس سینیریو ان کے حساب سے ہے وہ یہی ہے اب کہ ابھی شاید پی ایم ایل این کو نہ لائیں، بلکہ ایک ایسی نیشنل گورنمنٹ جو ٹیکنوکریٹس چلائیں، تو کچھ ایسا لگتا ہے ان کے دماغ میں، لیکن کر یہ اس لیے نہیں کچھ پا رہے ابھی کیونکہ
وقت صحیح نہیں ہے. عائشہ صاحبہ، آخری سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ یہ جو آئندہ برس کہہ رہے ہیں کافی اہم ہے، کیونکہ اس سال میں نئے فوجی سربراہ کا انتخاب بھی ہونا ہے، تو زرداری صاحب کے لیے یہ نیا سال کتنا مشکل یا کتنا آسان ثابت ہو سکتا ہے؟ جو بڑی ایک چوہے بلی کا کھیل ہو رہا ہے بہت دلچسپ ہے. یہ پریشر ڈال رہے ہیں این آر او دوسری طریقے سے کہ صدر صاحب جلدی جلدی فارغ ہوں، یا اپنی جو اسپیشل طاقت ہے وہ پرائم منسٹر کو، جو کہ زیادہ ان کے اعتماد کے آدمی ہیں، ان کو ٹرانسفر کریں. اور صدر صاحب جو ہیں وہ ڈیٹ جو ہے دھکیلتے جا رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ یہ اب اس معاملے کو میرے خیال میں مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، تب آیا تھا کہ جی 17ویں امینڈمنٹ جو ہے اس کا کچھ کلا کما ابھی ہو جائے گا، پھر ہوا ہے کہ جی 2 مہینوں میں بالکل ہو جائے گا. میرے خیال میں صدر صاحب کا خیال ہے کہ وہ تقریباً پش کر کے شاید اپریل مئی تک یا اس کے جتنا قریب جا سکتے ہیں لے جائیں، کیونکہ یہ وہ ڈیٹ ہے جب کہ کچھ کانکریٹ سامنے آئے گا نئے آرمی چیف کے چناؤ کے بارے میں، یا یہ کیانی صاحب کی ایکسٹینشن کے بارے میں کوئی فیصلہ ہوگا.